معزز سامعین و ناظرین، آخر کار وہ گھڑی آ گئی جس کا پاکستانی قوم کو شدت کے ساتھ انتظار تھا، وہ آرمی چیف کا تقرر۔ یہ 7 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے جب پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعتوں نے مل کر عمران خان کی حکومت گرائی، تو عمران خان نے اس کے بعد مختلف نعرے لگائے۔ کبھی امریکی سازش کا ڈھنڈورا پیٹا، کبھی رجیم چینج کی سازش، کبھی اندرونی سازش، کبھی بیرونی سازش۔ کسی ایک فرد کو اس نے چھوڑا نہیں کہ اس کو یا تو غدار بنایا یا بیرونی اعلی کار بنایا۔ اصل میں عمران خان کا جو ٹارگٹ تھا وہ اس آرمی چیف یعنی نئی تقرریوں کے حوالے سے تھا۔ وہ ایسے بندے کو لانا چاہتا تھا جو ایک تو غیر قانونی ہو تو ہو، لیکن اس کے لیے مفید ہو، اور اس کو دوبارہ گھسیٹ کر اسی کرسی پر بٹھائے جس کرسی سے پاکستانی قوم نے اس کو اتارا تھا۔ اس کے لیے اس نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا۔ اب وہ کس کو لانا چاہتا تھا، کیوں لانا چاہتا تھا، تو اس میں کیوں تو ہم نے جواب دے دیا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایسا آرمی چیف ہو جو مجھے دوبارہ کرسی پر بٹھائے۔ اب اس کے نظر میں کون تھا؟ ظاہر میں تو جو مبصرین ہیں اور جو تجزیہ کار ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ فیض حمید کو لانا چاہتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اس عاصم منیر کو نہیں لانا چاہتا تھا۔ عاصم منیر میں بہت سارے خصوصیتوں کے ساتھ، یہ چونکہ خفیہ ایجنسی کا سربراہ بھی رہا ہے، اور جس زمانے میں یہ خفیہ ایجنسی کا سربراہ تھا اس وقت اس نے بلوچستان میں انڈیا کے بہت سارے جو حربے تھے اور بہت سارے مشن تھے وہ ناکام بنا دیے تھے۔ جب عاصم منیر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تو اس پر سب سے زیادہ خوشیاں انڈیا میں منائی گئی۔ اب عمران خان اس کو کیوں نہیں لانا چاہتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ جمہوریت کا بہت بڑا حامی ہے، دوسری بات یہ تھی کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی حافظ قرآن ہوتا ہے، قرآن کے کچھ نہ کچھ اصولوں کو تو وہ اپناتا ہے۔ اب الحمدللہ وہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ وہ چیخا، چلایا، اپنے آپ کو گولیوں کے ٹکڑے لگوائے، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کروایا، لیکن وہ اس اپوائنٹمنٹ کو، اس تقرری کو روک نہیں سکا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا مشن پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے، وہ کسی بھی مرحلے میں بیٹھے گا نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے جو لابیاں لگی ہوئی اور جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ تو اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر آج انہوں نے اس کو بیٹھ نہیں دیا تو ان کا 22 سالہ 25 سالہ جو مشن ہے وہ فیل ہو جائے گا، اور اس مشن کو فیل کرنے میں بنیادی کردار ہمارے سیاسی رہنماؤں کا، سیاسی لوگوں کا اور پاکستانی عوام کا ہوگا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو ووٹ کے ذریعے سے مکمل شکست دیا جائے تاکہ یہ اپنے آپ کو دوبارہ سنبھال نہ پائے، اور جو بیرونی لابیاں اس کے پیچھے ہیں وہ بھی ہاتھ ملتے رہیں، اور یہ اسی طرح روتا رہے گا سڑکوں پر جس طرح کہ 22 سال سے یہ ایک میاں والی کا سیٹ لے کر یہ گھوم رہا تھا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، اور ہمیشہ در بدر ہوتا تھا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ در بدر ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔